اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پہلے تو سب کو جو ہے میری طرف سے عید مبارک، اور جن جن دوستوں نے مجھے عید مبارک کہا ہے ان سب کو جو ہے خیر مبارک، خصوصاً جنہوں نے واٹس ایپ پہ رابطے کیے، کیونکہ موبائل میں کچھ پرابلم ہے جس کی وجہ سے جو ہے میں موبائل کو چیک نہیں کر پایا، اسے جو ہے چارجنگ اس کی نہیں ہو رہی، سیٹنگ وغیرہ کروا کے تو پھر انشاءاللہ سب سے رابطہ بحال ہو جائے گا، اور آپ کو بھی جلد ہی جو ہے ادھر اپنا نمبر جو ہے سب کے لیے جو ہے دوں گا انشاءاللہ۔ تو ایک دوست نے جو ہے وہ کہا ہے کہ ہمیں جو ہے مرشد کی تلاش کا جو ہے وہ عمل بتائے، تو مرشد کی تلاش کے لیے جو عمل لے کے میں حاضر ہوا ہوں وہ آپ کے لیے جو ہے انشاءاللہ بہت ہی آسان ثابت ہوگا اور ایک رہنما ثابت ہوگا۔ پہلے تو مرشد کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ مرشد کہتے ہیں رشد و ہدایت کرنے والے کو، جو آپ کے لیے مشعل راہ ہو، جو آپ کو سیدھے رستے پہ لگا کے ثابت قدم رکھے، ادھر سے پھسلنے نہ دے، اسے کہتے ہیں مرشد۔ اور روحانیت کے ذریعے سے منازل جو ہے شریعت و عشق کی طے کروا کے آپ کو مقام اس پہ پہنچا دے جسے مقام احدیت کہتے ہیں، مالک کا مقام ہے۔ تو اس پہ جب آپ پہنچ جائیں تو وہ پہنچانے والا مقام، وہاں پہ خوشبو آتی ہے، مقام احدیت اسے کہتے ہیں جہاں پہ صرف مالک کا ہونا ہے، ادھر خوشبو ہی خوشبو ہے اس کا جو ہے نور ہی نور ہے، تجلیات ہی تجلیات ہیں، اور وہاں سے وہ خود ہم کلام ہوتا ہے۔ تو وہاں تک پہنچانے کا جو رہبر ہے اسے مرشد کہتے ہیں۔ اسے مختلف زبانوں میں، مختلف علاقوں میں، مختلف طریقوں سے جو ہے پکارا جاتا ہے۔ مرشد بھی کہا جاتا ہے، پیر بھی کہا جاتا ہے، شیخ بھی کہا جاتا ہے، رہنما بھی کہا جاتا ہے، امام بھی کہا جاتا ہے، پیشوا بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ پیشوا، امام، شیخ، مرشد یہ کس طرح کا ہونا چاہیے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے امامت کا شرف جو ہے وہ بخشا، امام الانبیاء، تمام انبیاء کی امامت کا شرف انہیں بخشا، تمام انبیاء کی امامت کا۔ اسی طرح امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ جو ہیں نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، امام بھی ہیں، خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اب جو انہوں نے رستہ بتا دیا، کیونکہ خدا نے کہا ہے کہ آپ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ بہترین نمونہ ہے، اس پہ عمل کرتے ہوئے آپ مجھ تک پہنچ جائیں۔ اب جو ان کے رستے پہ ڈال گئے، ان کے عاشق جیسے حضرت علی، ابو ذر غفاری، حضرت بلال، سلمان فارسی، باقی بھی صحابہ کرام، تو اللہ تعالیٰ نے جو پیغام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیے انہوں نے ہم تک پہنچائے، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا میرے بعد آپ دو چیزوں کو جو ہے تھام کے رکھنا تاکہ تم گمراہ نہ ہو، اس سے تم گمراہ نہیں ہوگے، ہدایت پر رہو گے۔ ایک کتاب ہے اور دوسری چیز اہل بیت ہے، تو یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں۔ قرآن جو ہے یہ ایک قانون ہے، یہ آپ کو بتاتا ہے کہ کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے، اور اہل بیت جو ہیں وہ اس پہ عمل کر کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طریقے سے اس پہ عمل کرنا ہے، کہ اس کی نفی بھی نہ ہو، اس پہ عمل ہی عمل ہو، اور انسانیت کا بھلا ہو، اور منازل طے کر کے آپ اس تک پہنچے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے جن لوگوں پہ انعام بخشا ان میں سے جو ہے یہی افراد ہیں۔ حسن و حسین جنت کے جو ہے جوانوں میں جنت کے سردار ہیں، فاطمہ الزہرا جو ہے عورتوں کی سردار ہے، اور علی کے بارے میں کہا کہ یہ ان کے باپ ان سے بھی افضل ہیں، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ ان کے آقا و مرشد ہیں۔ خود حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کہا کہ میرے آقا و مرشد۔ تو یہ عشق کا یہ سلسلہ ہے کہ جب آپ نے جو ہے ہجرت کے وقت کہا کہ یا علی تم میرے بستر پہ سو جاؤ، کیونکہ کفار جو ہے وہ جمع ہوئے ہیں، یہ مجھے قتل کرنے کے ارادے سے آئے ہیں، تو آپ ادھر سو جاؤ میری جگہ پہ۔ آپ کے عشق کا یہ ہے کہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں تلواروں کے سائے میں، یا یہ سوچا بھی نہیں لمحے کے لیے، آپ نے کہا یا رسول اللہ میرے آقا جیسے آپ کا حکم، تو سو گئے۔
کہتے ہیں کہ پوری زندگی ایسی نیند نہیں آئی جیسی اس رات آئی. آپ نے کہا میرے بستر پہ سو جاؤ اور صبح جو ہے ایمان سے جو ہے لوگوں کو واپس کر کے تو میرے پاس آ جانا. اسی طرح جب خیبر میں جو ہے گئے تو آپ کو کہا آپ پیچھے رہو ادھر، ہم خیبر میں جنگ کے لیے جا رہے ہیں، آپ نے آج نہیں جانا. آپ نے کہا جو آپ کا حکم سرکار، میرے آقا مرشد جو حکم، آپ ادھر رہے. پھر ادھر جب آپ نے 40 دن جنگ نہ فتح ہوئی، جال کیا آپ کو، تو آپ کھجور پہ کھجوریں جو ہے وہ اتار رہے تھے، کھجوریں اتار رہے تھے. تو ادھر ہی آپ نے کہا کمبر فوراً جو ہے نا زین ڈالو گھوڑے پہ. اترے نیچے، اس نے کہا کیا خیر ہے یا علی سرکار، کیا اچانک کہاں جانے کا پروگرام؟ آپ نے کہا خیبر میں مجھے رسول خدا میرے آقا یاد فرما رہے ہیں. آپ نے کہا ٹھیک ہے میں جا کے تلوار لے گیا. تو گھر میں گیا تو فاطمہ زہرا نے کہا آپ کی جو زیرہ اور تلوار ہے تھوڑا سا ہل رہی تھی. آپ نے کہا مجھے میرے آقا یاد فرما رہے ہیں ادھر. تو آپ نے وہ اتاری اور ادھر فوری پہنچے چشمہ زدن میں. تو یہ عشق جو ہے یہ یہاں سے سلسلے ہوتے ہیں. تو ادھر یاد کیا، دعا کی کہ یا علی سرکار آ جاؤ میری مدد کے لیے. تو آپ پہنچ گئے اور پھر جنگ کو فتح بھی کیا. اسی طرح بے شمار مکھ سے بتا رہا ہوں، بے شمار بے حساب ایسے واقعات ہیں جس میں جو اپنے مرشد کے، جیسے آصف بن برقیہ جو تھا وہ وزیر تھا حضرت سلمان کا، لیکن وہ ان کی اطاعت میں اتنا تھا، ان کی پیروی میں اتنا تھا کہ اسے آپ نے جو تعلیم دیا وہ اس کی وجہ سے تخت کو جو ہے اس نے کہا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کیے دیتا ہوں پلک، اور وہ تخت حاضر تھا. وہ اطاعت ہے اپنے مرشد کی، اطاعت میں اتنا ڈال چکے تھے. اور جو لفظ آپ نے کہا کہ اسے صرف ایک اسم کی تعلیم تھی، ایک اسم دیا تھا انہوں نے آپ کے مرشد نے، نبی نے ایک اسم، اسی سے یہ جو ہے سب کچھ حاصل کیا. لیکن سب سے بہترین چیز اطاعت ہے، جو عشق ہے، اس سے سب کچھ جو ہے چشمے پھوٹتے ہیں. یہ پوری کائنات اسی کے اندر بند ہے. تو اب ہم کہتے ہیں کہ جی فلاں بندہ مرشد ہو، فلاں مرشد ہو یا فلاں مرشد ہو، یہ ہم میں ایسا جو ہے دلوں کے بھید اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اور انسانوں میں بہت کم آپ کو ایسے ملیں گے جو پیروی رسول پہ عشق رسول میں بالکل ڈلے ہوئے ہوں اور ان سے خطائیں سرزد نہ ہوں. کیونکہ نمائندے جو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انبیاء کرام اللہ کے جو ہے نمائندے، ان کو اللہ تعالیٰ چنتا ہے، اور ان کے جو جانشین ہیں انہیں بھی اللہ تعالیٰ ہی چنتا ہے. جیسے یہ دعا کرتے ہیں تو چن لیتا ہے، اپنی طرف سے بھی اللہ کہہ دیتا ہے میں نے اب تمہارا جو ہے فلاں وزیر بنا دیا یا فلاں کو تمہارا جانشین بنا دیا. جیسے موسیٰ نے کہا کہ یا اللہ تو میرے بھائی ہارون کو جو ہے میرا جانشین بنا دے تاکہ میری کمر مضبوط ہو. تو اللہ نے دعا قبول کر لی. اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے اسے ساتھ لے جانا. تو وہ ان کے بعد جو ہے ان کے جانشین تھے. جب آپ جو ہے پورا سارا واقعات ختم کر کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ چلے گئے دریا پار کر کے، فرعون کی جو ہے قوم، فرعون جو ہے وہ غرق ہو گیا اور آپ اپنی قوم کو جو ہے لے کے دوسری طرف چلے گئے. اور پھر آپ نے کہا میں خدا کا شکر ادا کرنے کے لیے دور پہ جا رہا ہوں. اے میرے بھائی، اے میرے جانشین، تم پیچھے ان کی جو ہے جو ہدایت کرنا، ان کو گمراہ ہونے نہ دینا. آپ چلے گئے ادھر عبادت میں اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کے لیے. اور 40 دن بعد جب واپس آئے تو پتہ چلا کہ جی سامری نے بچڑا بنایا ہوا ہے، وہ آواز نکالتا ہے اور ان سب کو ادھر لگا لیا، پوجا کر رہے ہیں. آپ نے جو ہے اپنے بھائی کی داڑھی کھینچی کہ تو میرا جانشین، تم نے یہ کیا کیا؟ اس نے کہا میرے ماں جب میں تو آپ کی اور اللہ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتا، میں نے انہیں روکا لیکن یہ نہیں رکے، میں نے انہیں روکا یہ نہیں رکے. آپ نے پھر ان سے پوچھا ہاں ابھی تم نے یہ کیا کیا؟ اس نے کہا کہ میرے دل نے ایسے کہا، میں نے ایسے کر دیا، یہ غلطی ہو گئی، اب ہمیں معافی کا کیا راستہ ہے؟ پھر جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہوا کہ ایک دوسرے کو قتل کرو تو وہ ہوا. تو جانشی جو ہوتے ہیں وہ مکمل پیروی کرتے ہیں اور ان سے غلطیاں سرزد ہونے کا امکان ہی نہیں، جو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں. اور جن کو ہم انسان بناتے ہیں کہ لو بھی تم ہمارے جو ہے سردار ہو، تم ہمارے وزیر ہو وغیرہ، جو بھی اپنے علاقے کا یہ تم نمبردار ہو، فلاں ہو، یہ ہمارے بنائے ہوئے جو ہیں یہ غلطیاں کر سکتے ہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوتا ہے وہ غلطی سرزد نہیں کرتا، ان سے غلطی نہیں ہوتی، کیونکہ ان کو مسلسل ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پہنچتی رہتی ہے، پیغامات اترتے رہتے ہیں. تو اب
مسئلہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ پھر ہم کہاں پہ تلاش کریں مرشد کو، تو تلاش کریں، ملیں گے۔ انہوں نے آگے جو ہے اپنے نمائندے مقرر کیے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ میری امت کے جو ہے علماء وہ بنی اسرائیل کے پیغمبروں کے عہدوں پر فائز ہوں گے، ان جیسی جو ہے ان سے کرامات یا ان جیسے کام کریں گے، ان سے ظہور پذیر ہوں گی، ان کے جانشین ہیں۔ جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے جانشین جو ہیں وہ 12 ہوں گے، اور قریش سے ہوں گے 12 کے 12، تو وہ ہیں۔ اور جیسے آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ امام مہدی جو ہے امام مہدی علیہ السلام، ان کا جو ہے ابھی آنا ہے، انہوں نے ان کا ظہور ہونا ہے، اور یہ غیبت میں ہے، جیسے حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے غائب کیا ہوا ہے اسی طرح۔ تو لیکن یہ رہنمائی کر رہے ہیں پردے کے پیچھے سے، آپ کے ضمیروں کے ذریعے سے، کیونکہ ہر وقت، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کوئی بھی وقت جو ہے وہ خالی نہیں اپنی حجت سے، یعنی کہ کسی رہنما سے خالی نہیں، اگر یہ خالی ہو گیا تو قیامت آ جائے گی۔ وہ ابھی موجود ہیں لیکن ہماری نظروں سے اوجھل ہیں۔ تو جب وہ غیبت میں گئے اس دنیا سے، یعنی کہ انہوں نے غیبت کا پردہ اللہ تعالیٰ نے اٹھایا، کہ آپ نے کہا کہ مجھے اب جو ہے غائب کریں، غیبت میں اللہ تعالیٰ نے اٹھایا، تو آپ اس سے پہلے ہی بندوبست کر گئے، اپنے جو نمائندے مقرر کر گیا کہ فلاں 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 جو ہے ان سے آپ نے جو ہے علم لینا ہے، ان سے ہدایت لینی ہے، تو وہ اپنے نمائندے بناتے گئے۔ اس طرح چلتا ہے، علماء کرام جو ہے ہمارے جو ہے بہت سارے وہ اس رستے میں ہیں۔ تو اس کے لیے وقت کے کتب بھی وہی ہیں، امام زمانہ ہی، کیونکہ وقت کا کتب جو ہے، کتب کے بارے میں پہلے بھی میں تشریح کر چکا ہوں کہ کتب کہتے کسے ہیں، کہ چکی کی وہ کلی جس کے گرد، جیسے چکی کو آپ ایک دنیا تصور کر لیں، پورا عالم، پوری دنیا، اس کے درمیان میں جو کلی ہے اسے کتب کہتے ہیں، اور جب چکی گھومتی ہے اس کے بیچ میں دانے جو گر رہے ہیں وہ سمجھو انسانیت، گرد و نواح، ہر شے وہ گر رہی ہے، جو بھی اس کے چکی کے سائڈ پہ چلتا گیا وہ پس گیا، اور جو اس کتب کے پاس بیٹھا رہا وہ دانے جو کچھ اکٹھے ہو جاتے ہیں ادھر، تو وہ پسنے سے بچ جاتے ہیں۔ اس طرح کتب اسے کہتے ہیں جو اس کے قریب چلا جائے اسے بچا لے، وہ نجات میں آ جائے۔ تو اب آپ نے جو ہے مرشد کی تلاش میں جو عمل کرنا ہے، اس سے جو ہے خواب میں آپ کی رہنمائی ہوگی کہ آپ کس کو مرشد جو ہے پکڑیں، کس سے آپ رہنمائی لیں جو آپ کو سیر و سلوک کے رستے پہ گامزن کرتے ہوئے، شریعت و عشق طریقت کے رستے پہ چلتے ہوئے خدا تک پہنچا دے۔ عمل ہے من مریدہ حال نوسات یا اجاز الغیبہ یا عطائے علی یا عطائے رسول۔ من مریدہ حال نوساتی یا اجاز الغیبہ یا عطائے علی یا عطائے رسول۔ اس کو آپ نے بدھ جمعرات جمعہ 3 دن کرنا ہے، 141 بار آپ نے سب سے پہلے بیٹھ کے پڑھنا۔ پہلے 2 نفل پڑھیں گے، یا اللہ یہ 2 نفل جو ہے ہدیہ کرتا ہوں تمام انبیاء کرام، تمام انبیاء کے جانشینوں کے نام، اور ان کے لیے جو اس وقت اولیاء اوصیاء ہیں ان کے لیے ہدیہ کرتا ہوں۔ منہ طرف قبلہ شریف، قربت اللہ، اللہ اکبر۔ اس طرح آپ نے نیت کر کے 2 نفل پڑھ دینے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے یہی دعا اول و آخر 11 بار درود شریف، اور من مریدہ حال نوسات یا اجاز الغیبہ یا عطائے علی یا عطائے رسول، اس کو 141 بار پڑھنا ہے۔ 141 بار پڑھنے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ مجھے مرشد جو ہے وہ عطا کر دے جو مجھے تجھ تک پہنچا دے۔ پھر سجدے میں چلے جانا ہے، اور اسی دعا کو دوبارہ سجدے میں آپ نے 80 بار پڑھنا ہے، اور پھر بغیر کسی کے بات کیے اگر اسی جگہ پہ سو جائے تو بہتر، ورنہ پاک و صاف بستر پہ آپ سو جائیں۔ پاک و صاف بستر پہ آپ لیٹے لیٹے بھی یہ پڑھتے رہیں، جیسے جیسے جو ہے آپ کو نیند طاری ہوتی ہے اس کو پڑھتے رہیں، اور خیال اپنا مکمل تصور رکھیں کہ یا اللہ میری ہدایت فرما اور مجھے رستہ دے جس سے میں رہنمائی حاصل کر سکوں۔ تو پھر آپ کو استاد، مرشد، رہبر، امام، پیشوا، پیر، رہنما
سبھی نام ایک ہی ہے ہدایت کرنے والے. مل جائے گا انشاءاللہ خواب میں تیسرے ہی دن. اگر نہیں تو پھر اگلے بدھ جمعرات اور جمعہ 3 دن اسی طرح کرنا ہے آپ نے. بدھ جمعرات جمعہ باقی دن آگے، باقی دن درود شریف پڑھو، اپنے باقی اعمال کرو، اور پھر اگلے 3 دن یہ دیکھنا ہے آپ نے جب تک نیند نہ آئے اس وقت کسی سے بات نہیں کرنی. یہی پڑھتے پڑھتے آپ نے سو جانا ہے. بستر آپ کا پاک و صاف ہو، لباس پاک و صاف ہو، خوشبو لگی ہوئی ہو، پڑھتے پڑھتے سو جائے. انشاءاللہ آپ کو ہدایت ضرور ملے گی، ہدایت کا رستہ ضرور ملے گا، پیشوا آپ کو ضرور ملے گا انشاءاللہ. اس کے ساتھ ہی میرا اور آپ کا اللہ نگہبان. پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ. خدا حافظ. رب رکھا. فی امان اللہ.